اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کتاب کا انشاءاللہ پیج نمبر 50 یہاں سے شروع کریں گے، اور ہیڈنگ ہے اس چیپٹر کی فضل الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کی فضیلت۔ فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کتنا ثواب ہے، یا دوسرے عمل کے مقابلے میں اس کا کتنا ریوارڈ ہے، تو اس کو فضیلت کہہ دیتے ہیں۔ تو حج اور عمرے کی فضیلت کیا ہے، یعنی دوسرے اعمال کے مقابلے میں اگر اس عمل کو کیا جائے تو اس کا کیا ثواب ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے، جو مسئلہ نمبر 3 سے ہے، کہ حج مبرور ادا کرنے والا جنتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کو ملا ہو، یا آپ کے ساتھ رہا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو، اور اسی ایمان پر اس کی ڈیتھ ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو اس میں نابینا صحابی بھی آ جاتے ہیں، جو آپ کو ملا ہے اور اس نے دیکھا ہے بحالت اسلام، اور اسلام پر ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ صحابہ بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ خواتین بھی جب مسلمان ہوتی تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آ کے، آپ کے پاس آ کے بیعت کیا کرتی تھی۔ تو اور پھر یہ بھی ہے کہ خواتین آپ سے مسائل بھی پوچھتی تھیں آ کے۔ تو صحابہ رسول میں صحابیات بھی شامل ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا؟ کہ العمرۃ الی العمرۃ، ایک عمرہ کرنا، الی العمرۃ، عمرے تک، یعنی دوسرے عمرے تک، کفارتن، کفارہ ہوتا ہے، لما، واسطے ان گناہوں کے، بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ یعنی ایک عمرہ کیا، پھر دوسرے عمرے تک انسان غلطیاں کرتا رہا، پھر جا کے اس نے دوسرا عمرہ کیا، یہ ہے العمرۃ الی العمرہ۔ تو ان دونوں کے درمیان کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا بھی ہے، تو اس میں یہ بھول چوک اور گناہ کا مادہ رکھ دیا ہے۔ اگر یہ گناہ نہ ہوتا تو ہم فرشتے ہوتے، جیسے فرشتے ہیں، ان کے اندر حس نہیں ہے، ہمارے اندر حس رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس وجہ سے معافی کا جو راستہ ہے، یا ان گناہوں کو مٹانے کا جو راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، کفارتن، کفارہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، یعنی جو گناہ بھی ہو جائیں تو لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان تک جو گناہ ہو جائیں، تو یہ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر والحج المبرور، اور حج مبرور، مبرور بر سے ہے، بر کا مطلب کیا ہے؟ نیکی۔ المبرور وہ حج جو نیکی میں ڈوبا ہوا ہو، جس کی نیت اچھی ہو، اور جس حج کے دوران ایک ایک مرحلے پر اس نے نیکیاں کی ہوں، اور گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، یہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ عہد بھی کرے کہ اللہ، اس حج کے بعد بھی میں ایسا ہی بن کے رہوں گا، تو یہ حج مبرور کہلاتا ہے، جس کو ہم حج مقبول کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں حج مبرور اگر کوئی کر لے
تو لیس لہ جزاء، نہیں ہے اس کا کوئی بدلہ، الا الجنہ، سوائے جنت کے، اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ جو انہوں نے ہیڈنگ دی ہے اردو میں، مسئلہ نمبر 3 لکھ کے، حج مبرور ادا کرنے والا جنتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی حدیث کے معنی و مفہوم کو سمجھ کے انہوں نے ایک ڈیڈیوس کیا یہ مسئلہ، اور اسی کو کہتے ہیں فقہ، فقہ الحدیث، کہ حدیث کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سمجھیں آپ؟ تو صرف ایک مسئلہ نہیں، اسے تو کئی مسئلے نکلتے ہیں۔ ویسے انہوں نے جو حج کا چونکہ اوپر لکھا تھا حج اور عمرہ کی فضیلت، تو حج کا ثواب زیادہ ہے، عمرے کا ذرا کم ہے، تو اس وجہ سے حج کے لفظ کو پہلے انہوں نے لکھا، اور حج کی حدیث کو بھی انہوں نے بنیاد بنا کے یہی ہیڈنگ دی ہے۔ تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمرے پر عمرہ کرنے پہ بھی ابھارا ہے، یہ العمرۃ الی العمرہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک آج میں عمرہ کر رہا ہوں، مہینے بعد پھر چلا جاتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سوچ بنا دی گئی ہے کہ جناب کیا ضرورت ہے، ایک دفعہ حج کر لیا کافی ہے، باقی پیسے غریبوں کو دے دیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ایک بندہ ہے، وہ ایک دفعہ حج کر کے آیا ہے یا عمرہ کر کے آیا ہے، کیا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے؟ کیا اسے غلطیاں نہیں ہو سکتی؟ کیا اسے گناہ نہیں ہو سکتے؟ کیا اگر دوبارہ اگر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے عمرہ کروں یا حج کروں، تو وہ صرف اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ میں پچھلے گناہ معاف کرواؤں؟ تو گناہ کو معاف کروانے سے روکنا اور یہ بات کرنا کہ بھئی کیا ضرورت ہے، حج کر لیا کافی ہے، عمرہ کر لیا کافی ہے، آپ فضول خرچی کرتے ہیں، ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک دفعہ عمرہ کرنے کے بعد پیور ہو جاتے ہیں اور ہم سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہوتا، اور دوسروں کو گناہوں کی معافی پانے سے روکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اور جو ہے نا، ٹھیک ہے ایک دفعہ عمرہ کر آئے ہو، باقی بعد میں اگر کوئی گناہ کرتے رہتے ہو تو کرتے رہو، کوئی حرج نہیں، لیکن عمرہ نہ کرو، حج نہ کرو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ابھار رہے ہیں، العمرۃ الی العمرہ، ٹھیک ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حج مبرور، جس کی میں نے تعریف بتا چکا ہوں آپ کو، کہ نیکی کی بنیاد پہ گڈ انٹینشنز کے ساتھ انسان جو ہے نا یہ حج کرے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ للہ علی الناس حج البیت، کہ حج البیت کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ صرف اس کی نیت اللہ کے لیے ہو، اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے نہ ہو کہ اب اس کے بعد میں حاجی بن جاؤں گا یا واپس آؤں گا تو لوگ میرے گلے میں ہار ڈالیں گے اور میں اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھنا شروع کر دوں گا۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ دکھاوا ہے، پھر شو آف بندہ کر رہا ہے جو کہ دین نہیں مانتا۔ تو حج مبرور کا مطلب ہے کہ نیکی کیجئے اور اس نیکی کا معاملہ اللہ سے طے کیجئے، لوگوں کے ساتھ نہ کیجئے، اچھی نیت کے ساتھ اور مسنون طریقے سے یہ حج کر کیا جائے، کیونکہ اس مسنون طریقے سے بھی اگر حج نہ ہو تو حج مبرور نہیں ہوتا۔ تو اگر میں وہاں جاؤں الٹے سیدھے کام کروں اور بعد میں واپس آ جاؤں، بھی کیا حج کیا ہے، بھی کیا ترتیب تھی، یاد ہے کچھ؟ تم جب گئے تھے عرفات یا مینا تو وہاں کیا کیا تھا؟ ایک کہتے جی میں وہاں کی مدینہ شریف کی مٹی لے آیا ہوں، وہ مٹی آپ کو دوں گا، ذرا اس کو آپ کھاتے رہیے گا، چاٹتے رہیے گا۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ وہ ایک پہاڑ تھا وہاں، ہمارے دیسی لوگوں نے جا کے وہاں اس کو کھودنا شروع کیا، وہ بالکل جب ختم ہو گیا تو وہ مٹی ختم ہو گئی، اب اس کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے گفٹ جب ملتے تھے، حاجی واپس آتا تھا تو اس کے بند بیگ میں، یہ لفافے میں، جہاں کھجور ہوتی تھی وہاں پر مٹی بھی ہوتی تھی سفید رنگ کی، اب صرف کھجوریں ملتی ہیں یا زمزم کا پانی ملتا ہے، وہ مٹی کہاں ہے؟ تو یہ خرافات جب ہم ایجاد کریں گے تو اس کو دوام نہیں ملتا، یاد رکھیے گا۔ یہ جتنی بھی خرافات ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں اور پچھلی بھول جاتے ہیں لوگ۔
اور خرافات میں انسان ترقی کرتا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کے جو لوگ ہیں وہ سنت سے بالکل ہی دور کر دیے جاتے ہیں ان خرافات کے ذریعے سے۔ تو بہرحال حج مبرور، نیت اچھی ہو، مسنون طریقے سے ہو، اور پھر اس حج مبرور میں انسان جتنی بھی نیکیاں کر چکا، اس نیکی کے بعد اللہ سے یہ عہد کرے کہ اللہ، حج سے واپس جا رہا ہوں، انشاءاللہ ایسا ہی بن کے باقی زندگی گزاروں گا۔ تو ایسے تبدیلی جب آتی ہے نا انسان کے اندر حج کے بعد، تو یہ حج مبرور کی علامت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں حج کر آیا ہوں، میرا حج قبول ہو گیا کہ نہیں۔ نہیں، حج کے دوران میں نے جو کچھ کیا، کیا کیا؟ دعائیں کی، نمازیں وقت پر پڑھی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، میاں بیوی آپس میں نہیں الجھے، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سارے کام جانا، اگر انسان اس سے باز رہتا ہے اور پھر اچھے نیکی کے کام کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ بھی بڑا نرم معاملہ کرتا ہے، تو یہ بعد میں یہ چینج اگر اس کی لائف میں آ جاتی ہے، تو یہ یہ کیا ہے؟ حج مبرور کی علامت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بھی فرض عائد کیے ہیں نا، اس کے نتائج ہماری ذات میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت۔ اگر وہ فرض ہم پر عائد کرنے کے بعد نتائج نہیں دیکھتا، تو وہ اس فرض کی ادائیگی درست نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو پڑھے گا، یہ نماز اس کو فحش گوئی سے، بے حیائی سے اور گناہوں سے باز رکھے گی۔ یہ نماز پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر نماز کے بعد یہ نتیجہ میری ذات میں آتا ہے، تو میں سمجھ لوں کہ میری نماز قبول ہے۔ اور نماز کے بعد پھر وہی میں گناہ کے کام بھی کروں، جھوٹ بھی بولوں، گالیاں بھی دوں، لڑائی جھگڑے بھی کروں، بے حیائی کے کام بھی کروں، اور کہوں میرے نماز قبول ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ نماز کا اثر مجھ پر نہیں پڑا۔ تو حج مبرور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ انسان جب حج کرے تو اس حج کے بعد اس کی ذات میں ایسی تبدیلی آئے جیسے حاجی بن کے حج کے دوران بن رہا اس نے شو کیا۔ تو یہ حدیث ہے متفق علیہ۔ کیا لفظ ہے؟ متفق علیہ نہیں ہے، متفق، تے کے اوپر شد ہے، متفق علیہ، پے کے اوپر زبر ہے، متفق نہیں کہنا۔ ہم جو کہتے ہیں نا، ہم آپس میں متفق ہیں، یہ متفق آپس میں ہم یہ موافقت کرنے والے ہیں، لیکن متفق علیہ کا مطلب ہے کہ اس حدیث کی نیریشن پر دو بڑے بڑے اماموں کا اتفاق ہو گیا ہے۔ وہ کون امام ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عمرو بن عاص، یہ سب جانتے ہیں کہ بڑے گھاگ قسم کے سیاستدان تھے، دانشور تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قریش کے بڑے ہیرو تھے، لیڈر تھے۔ کوئی ایسا مرحلہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کیا جائے، لیکن ہر جگہ انہوں نے شکست کھائی۔ شکست اس پلان کی بھی کھائی اور اخلاقی طور پر بھی کھائی کہ میں کچھ سوچتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برا بھی نہیں، کچھ میرے بارے میں برا بھی نہیں سوچتے۔ مجھے کبھی آپ نے کوئی ایسا سخت میسج بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کہا آپ نے۔ تو یہ آپ کی اخلاقی جو فتح تھی، انہوں نے اس کو اپنی اخلاقی شکست سمجھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دانشور تھے، سمجھدار تھے، سمجھتے تھے میں بہت بڑا سمجھدار ہوں، لیڈر ہوں، سیاستدان ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیاست کے آگے اس شخص نے محسوس کیا کہ واقعی میں دانشور نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ سمجھدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ چند ایک چیزیں تھیں، حقائق تھے جو انہوں نے عملی طور پر اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے خلاف جتنے بھی معاملات کیے اس میں محسوس کیے، تو یہی چیز ان کو اسلام کے قریب لے آئی۔ اور جب مسلمان ہونے آئے تو کہتے ہیں کہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ فقلت، میں بیٹھا آپ کے ساتھ سامنے، تو میں نے عرض کی ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ ذرا پھیلائیے۔ یہ بیعت کے لیے نا آپ یوں پھیلاتے تھے، کیوں؟ فلی ابایعک، تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ فبسط یمینہ، تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سنتے ہی، چلو اچھا ہے، بڑا اہم لیڈر ہے، اسلام قبول کرنے آیا ہے، تو میں کیا کہوں، خود کہہ رہا ہے، تو آپ نے یوں ہاتھ آگے کر دیا، پھیلا دیا۔ کہتے ہیں فقبضت یدی، تو آپ نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ اپنے آپ کے ہاتھ پر رکھنے کے بجائے میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لک یا عمر، کیا ہوا ہے عمر تمہیں؟ تم نے خود تو کہا ہے پھیلائے ہاتھ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اب کرو بیعت، ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ تو قال، وہ کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، قل، تو میں نے عرض کی اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ ایک شرط لگاؤں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو میری ایک شرط ہے۔ تو یہ شرط خدا نہ خواستہ کوئی دین کو ڈیگریڈ کرنے کی نہیں تھی، وہ شرط آگے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس قسم کی لگائی، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے ماضی پر نظر رکھتے ہوئے اس کی معافی کے لیے انہوں نے یہ شرط لگائی۔ تو قالا، تو آپ نے فرمایا تشتریط بماذا، کس قسم کی شرط تم لگانا چاہتے ہو، کیا ہے تمہاری شرط؟ قلت، میں نے عرض کی ان یغفر لی، ان کا مطلب یہ کہ میری شرط یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، یغفر علی ہونا چاہیے، یا ان یغفر علی، یغفر ہو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، بس اتنی بات کہی، کیونکہ ماضی یاد آتا تھا نا، لڑائیاں لڑی ہیں، بدر کی، احد کی، اور پھر اس کے بعد حبشہ کے لیے جب مسلمان گئے تو یہ پورا پورا اپنا وفد لے کے وہاں پہنچے، تحفے تحائف لے کے، کہ کسی طرح بادشاہ اس کے وزیروں کو تحفے تحائف دے کے مسلمانوں کو قید کر کے واپس لائیں۔ کوئی مخالفت معمولی نہیں تھی ان کی۔ تو ان سارے اعمال کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ شرط میں یہی لگاتا ہوں کہ یغفر علی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ دیکھیے یہ ہے اسلام، کہ کس طرح غیروں کو جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کو حوصلہ دلاتا ہے اور ان کو اپنا بناتا ہے اور اللہ سے جوڑتا ہے، اور ایسی تعلیم ہو تو انسان کا دل پسیج جائے، وہ واقعی محسوس کرے کہ اسلام میں بڑی یعنی ہم نے خیر دیکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اما علمتا، کیا نہیں تم جانتے یا عمر، او عمر بن عاص، کہ ان الاسلام، کہ اسلام یہدم، ڈھا دیتا ہے، ما کان قبلہ، ان گناہوں کو جو اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ یعنی بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسلام قبول کرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، اور ہجرت جو ہے، انسان مائیگریٹ کرتا ہے دین کی خاطر، اپنے دین پر عمل کرنے کی خاطر، اور کفر اور شرک کے جو گڑھ ہیں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، وہاں سے وہ نکل کے کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں وہ پرامن طریقے سے اپنے دین پر عمل کر سکے۔ تو ایسی ہجرت جو ہے نا، تہدیم ما کان قبلہا، یہ ہجرت بھی گرا دیتی ہے، ڈھا دیتی ہے ان گناہوں کو جو اس سے پہلے ہوتے ہیں، ہجرت سے پہلے۔
وَأَنَّ الْحَجَّ، اور یہ بھی کہ الحج، حج کرنا، یہدم ما کان قبلہ، گرا دیتا ہے حج ان گناہوں کو کان قبلہ جو اس حج سے پہلے کرتا ہے انسان۔ تو تین باتیں آپ نے فرمائی۔ ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ ان التوبۃ تہدم ما کانت قبلہا، کہ توبہ بھی انسان جب کرتا ہے تو یہ توبہ بھی اس کے سارے پچھلے گناہ توبہ کرنے سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ توبہ معاف کروا دیتی۔ تو یہ تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو آپ یہ روایت میں یوں ہے، اسی روایت میں جس میں توبہ کے الفاظ بھی ہیں کہ عمر تم اسلام بھی قبول کر رہے ہو، ایک بات، تم ہجرت مکہ سے مدینہ کر کے بھی آ گئے ہو، اور تم کفر سے توبہ کر کے اب اسلام کی طرف آ رہے ہو، تو تمہارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے۔ جو ہی یہ سنا تو آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہے اسلام کی خیر۔ تو بہرحال یہ سب حج کی چونکہ بات تھی، تو حج کا اس ساری حدیث کے آخری جملہ جو ہے وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کی کیا فضیلت ہے کہ انسان حج کرے تو حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے۔ یہاں تو بتایا نا یَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اگلی حدیث جو ہے نا وہ دے دیکھیے وہ کیا ہے۔ وہ ہے کہ سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں اس کا حج مبرور اسی کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج کیا اور جہاں جہاں آپ پہنچے آپ نے نمازیں پڑھی، اور نمازیں آپ نے کیا کی، سفری نمازیں پڑھی، قصر کر کے پڑھی، اور پھر اسی طرح ترتیب سے پڑھی۔ ترتیب کے علاوہ کبھی کبھی رش کی وجہ سے آپ نے مسلمانوں کو اس کی اجازت بھی دی کہ اگر تم نے قربانی کر لی ہے تو اب جا کے کیا کرو، جا کے جمرے پہ پتھر مار لو، اور اگر تم نے سر مڈا دیا ہے تو اب قربانی کر دو۔ تو یہ سب چیزیں جو تھیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں رش کی وجہ سے، جہاں موقع ملتا ہے وہ کر لے۔ تو یہ سنت یہی ہے۔ تو اس میں حدیث یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرماتے تھے، یعنی آپ کا یہ ارشاد ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ من حج للہ، جو شخص حج کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، للہ، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ ہم بھی تعریف، ہم معنی یہ کرتے ہیں نا الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی اور کو ہم شامل نہیں کرتے۔ تو اسی میں حج کی نیت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور چیز کی نہ ہو۔ تو ابتدا یہ ہو، پھر اس کے بعد جب وہ جا کے حج کرتا ہے تو حج کے دوران فلم یرفس، وہ کوئی بےہودہ بات نہیں کرتا۔ حج ہے ایک نیکی کا تسلسل ہے، اس کا عمل ہے، مسلسل عمل ہے۔ تو اس میں یہ زیب نہیں دیتا کہ انسان حج کر رہا ہو، احرام باندھا ہوا ہو، اور لڑ پڑے اور گالی گلوچ پہ آ جائے، یا خدا نخواستہ بےہودہ قسم کی بات کرے۔ وَلَمْ يَفْسُقْ، اور نہ ہی کوئی گناہ کرے، یعنی یہ حاجی حج کے دوران گناہ بہت ہوتے ہیں۔ ان گناہوں میں ایک گناہ جو ہے نا وہ بڑا عام، وہاں پر ان لوگوں نے، علماء نے یا جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے مختلف جگہوں پہ یہ سائن بورڈ بھی لگا رکھے ہیں، مردوں کو کہا ہے، خواتین کو کہا ہے کہ اپنی نظروں کو آپ نیچے رکھا کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو احرام باندھا ہوا ہے، کئی خواتین ہوتی ہیں، ینگ بچیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، تو اس پہ ان کی نظر پڑے مردوں کی، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی فسق میں آ جاتا ہے۔ ولم یفسق، اور نہ وہ کوئی فسق کرے، تو رجع،
تو ایسا حاجی جب پلٹے گا تو ایسے پلٹے گا کہ یومی، ایسا دن ہوگا اس کا کہ ولدت امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. یعنی بچہ جس طرح پیدا ہوتے وقت معصوم ہوتا ہے، غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، بینی اسی طرح ایک حاجی حج کر کے مسنون طریقے سے اور محض اللہ کی رضا کی خاطر اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے اور بےہودگی کے واپس پلٹتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے، تمام پچھلے گناہ معاف کروا بیٹھتا. یہ حدیث ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. تو دیکھ لیجیے حج کی یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے تو کتنا فائدہ ہے اس حج کو کرنے کا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بار بار حج نہیں کرنا چاہیے، بار بار عمرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے. کر لے. مجھے ایک صاحب نے کہا جی میرے پاس پیسہ ہے، میں، آپ کہتے ہیں میں غریبوں کو دے دوں، میں جب عمرہ کرنے کے لیے آتا ہوں تو میں ایک عمرے کے پیسے کسی کو دے آتا ہوں کہ تم بھی عمرہ کر لو. ایک تو میں یہ کام کرتا ہوں، دوسرا یہ کہ میں خیرات بھی بہت کرتا ہوں جو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے. اس کے باوجود ہی میرے پاس پیسہ ہے، تو کیا میں عمرہ نہ کروں؟ کیا میں حج نہ کروں؟ اگر میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں گناہ گار ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں اور غلطی پر احساس بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد معافی مانگنے کے لیے اگر میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں یا حج کرنا چاہتا ہوں تو یہ غلطی ہے. یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام ہے کہ میں فضول خرچی کر رہا ہوں، یا مجھے یہ تانا دیا جائے کہ مسلمان بھوکے مر رہے ہیں اور تم اپنی عیاشیاں کر رہے ہو. یہ سب غلط باتیں ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی سننی چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو یہ حدیث سنا دینی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے. چلیے کافی ہے اتنا، کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. جی یہ مسئلے آئیں گے آگے، قرض کے مسئلے بھی آئیں گے کہ حاجی اگر حج کرنا چاہتا ہے اور عمرہ، ہاں دیکھے کرے، لیکن قرض کے ساتھ وہ یہ بھی سوچے کہ میرے گھر کا گزارا چل رہا ہے اور اللہ نے مجھے بہت کچھ دے بھی رکھا ہے، تو قرض دے دے پہلے. بہتر تو یہ کہ قرض ادا کر دے، قرض ادا کر کے جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایسا بندہ جو بار بار عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ بار بار کی بجائے قرض ادا کر دے. جی اس پہ بھی قرض جا سکتے ہیں حج عمرے کے لیے. گھروں پہ جیسے ہمارے یہاں پہ مورگیج ہوتی ہے. مارٹگیج تو چھوڑنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے ہی غلطی. تو پہلی سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہوں، تو اتنی بڑی لڑائی کے ہوتے ہوئے میں عمرہ کرنے جاؤں، حج کرنے جاؤں کہ میرا حج قبول ہوگا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کرے، حج مارٹگیج سے اپنی جان چھڑائے. دیکھیں اصل تو دیکھیں نا، قرآن مجید آپ پڑھتی ہیں، آپ نے پڑھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے آخری رکوع سے پہلے کی، جسے صاحب منع کیا ہے کہ ذرو ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر سن لو، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے. اللہ کے ساتھ جنگ کر کے ہم فاتح بن جائیں گے؟ جس کے ساتھ جنگ ہو وہ معاف کرتا ہے. تو ایسی باتیں جو ہے نا پہلے سمجھنی چاہیے. اللہ توفیق دے تو ایسی چیزوں سے جان چھڑائیں اور جان